آپ کو یہ بات جان کر حیرت ہوگی کہ آئنسٹائن کو میتھس کا ٹیبل بھی یاد نہیں تھا۔ احمد ٹی وی کے ایک اور ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید۔ یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ البرٹ آئنسٹائن ہسٹری کا سب سے بڑا جینیس تھا۔ اتنا جینیس کہ وہ اکیلا ہی سینکڑوں سائنسدانوں سے دماغ لڑا سکتا تھا۔ جو چیز ہم انسان سمجھنا تو دور کی بات ہے سوچ بھی نہیں سکتے، وہ آئنسٹائن نے سوچی بھی سمجھی بھی اور پوری دنیا کے لیے آسان بنا دیا۔ البرٹ آئنسٹائن ایک فزسسٹ تھے جنہوں نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی E=mc² اور فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ بنا کر پوری دنیا کو حیران اور پریشان چھوڑ دیا تھا، اور اس کی وجہ سے ان کو نوبل پرائز سے بھی نوازا گیا۔ البرٹ آئنسٹائن کے ایکسٹرا سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دیکھ کر لوگ سمجھتے تھے کہ آئنسٹائن کے پاس ایک اسپیشل دماغ ہے جو کہ ہم انسانوں سے کافی مختلف ہے۔ اس بات کا خود آئنسٹائن کو بھی اندازہ تھا، اسی لیے وہ نہیں چاہتے تھے کہ مرنے کے بعد میرے کسی بھی باڈی پارٹ پر ریسرچ کی جائے، بلکہ انہوں نے تو یہ انسٹرکشن دے رکھی تھی کہ مرنے کے بعد ان کی باڈی کو پوری طریقے سے جلا کر راکھ دیا جائے۔ لیکن پھر وہی ہوا جس کا البرٹ آئنسٹائن کو ڈر تھا۔ 18 اپریل 1955 کو جب پرسٹن ہاسپٹل میں البرٹ آئنسٹائن کا انتقال ہوا تو آٹوپسی یعنی موت کی وجہ جاننے کے لیے جو ڈاکٹر آیا انہیں چپکے سے آئنسٹائن کا برین نکال دیا، کیونکہ انہیں یہ جلدی تھی کہ آخر البرٹ آئنسٹائن کا دماغ میں ایسا ہے کیا۔ آئنسٹائن کا برین چرانے والا ڈاکٹر تومس ہاروی تھے، جن کو اپنے ساتھ ہونے والے انجام سے زیادہ اس اسپیشل برین کو اسٹڈی کرنے میں دلچسپی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد جب پرنسٹن ہاسپٹل کو ڈاکٹر ہاروی کی یہ حرکت کا پتہ چلا تو ان کو اپنے جاب سے ہاتھ دھونا پڑا۔ لیکن ڈاکٹر ہاروی البرٹ آئنسٹائن کے بیٹے ہنس البرٹ سے ایسے تیسے انفارمیشن لے لی کہ وہ اس کے باپ کے اسپیشل برین کے اندر چھپے ہوئے رازوں کو دنیا کے سامنے لائے۔ اس دن کے بعد شروع ہوا اس اسپیشل برین کا ایک لمبا ترین سفر۔ ڈاکٹر ہاروی ایک پیتھولوجسٹ تھے جو صرف پوسٹ مارٹم کرنا جانتے تھے۔ یہ ان کا صرف ایک خیال تھا کہ وہ اتنا بڑا جینیس کے برین پر ایک ریسرچ کی جائے۔ اب کنڈیشن یہ تھی کہ ڈاکٹر ہاروی اپنے جاب سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ آئنسٹائن کا برین جو کہ پہلے سے ڈاکٹر ہاروی نے پریزرو کر چکے تھے، وہ اس کو لے کر پینسلوینیا کے شہر فیلاڈیلفیا لے گئے، جہاں انہوں نے برین کی کئی فوٹوز لی اور پھر اس کو 240 کے چھوٹے چھوٹے پیسوں میں کاٹ کر اپنے بیسمنٹ میں چھپا دیا۔ اسی مسئلے کو لے کر ڈاکٹر ہاروی کے اپنی وائف سے ہر بار جھگڑا ہوتا رہتا تھا، کیونکہ اس کی بیوی اکثر یہ دھمکی دیتی تھی کہ وہ آئنسٹائن کا برین اٹھا کر کہیں پھینک دے گی۔ ایک دن جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ دونوں میاں بیوی کو ڈائیورس دے کر الگ ہونا پڑا، اور ڈاکٹر ہاروی برین لے کر کینسس کے ایک شہر وچٹا چلی گئی، جہاں وہ ایک بایولوجیکل ٹیسٹنگ لیب میں میڈیکل سپروائزر کی نوکری لگ گئی، اور وہ یہاں اپنے فارغ ٹائم میں آئنسٹائن کے برین پر خوب ریسرچ کرتی تھی۔ کئی بار وہ الگ الگ جاب چھوڑ کر مختلف شہروں میں یہ برین لے کر گھومتے رہتے تھے۔ کئی سال گزر چکے تھے لیکن ڈاکٹر ہاروی نے آئنسٹائن کے برین پر کوئی خاص ریسرچ نہ کر سکے، الٹا ان کا میڈیکل لائسنس ہی کینسل کر دیا گیا، اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ ان کو ایک پلاسٹک کے فیکٹری میں جاب کرنا پڑا۔ تبھی ڈاکٹر ہاروی نے پہلی بار ایک اچھا فیصلہ کیا کہ وہ ان کی برین کے الگ الگ حصوں کو دنیا بھر کے بیسٹ پیتھولوجسٹ کے پاس ڈیٹیل سے ریسرچ کرنے کے لیے بھیجی گئی، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ 1955 میں برین چوری ہونے میں سے 30 سالوں کے بعد 1985 میں آئنسٹائن کے برین پر ایک اچھا ریسرچ جاری کیا گیا۔ اس کے بعد اگلے 28 سالوں تک اس جینیس برین پر دنیا بھر کے نیورو پیتھولوجسٹ نے کئی اسٹڈیز دنیا کے سامنے پبلش کی، جن میں بتایا گیا کہ آئنسٹائن کا برین ہم انسانوں کے برین سے کافی مختلف ہے۔ سب سے بڑا ڈفرینس برین کے کارپس کلوسم نامی کے حصے میں پایا گیا۔
یہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ انسان کے برین الگ الگ حصوں پر ڈیوائڈ ہوتا ہے۔ انسان جو بھی کام کرتا ہے وہ پہلے ایک برین کے حصے پر پروسیس ہوتا ہے اور پھر برین ہمارے اس حصے کو سگنل دیتا ہے۔ لیفٹ برین ہمارے جسم کی رائٹ حصے کو کنٹرول کرتا ہے، جبکہ رائٹ برین ہمارے جسم کی لیفٹ حصے کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس کے علاوہ 90% انسانوں کا لیفٹ برین بولنے، سمجھنے، میتھمیٹیکل کیلکولیشن اور رائٹنگ یعنی لکھنے کے صلاحیت رکھتے ہیں، جبکہ رائٹ برین کے پاس کریٹیوٹی، شیپس میں پہچاننا، آرٹس وغیرہ میوزک کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ اس سب میں کارپس کلوسم کا کام کیا ہے۔ فرض کر لے کہ آپ کی بورڈ پر ٹائپنگ کر رہے ہیں یا موبائل فون پر، اس دوران ہمارے دونوں ہاتھ ٹائپنگ کرنے میں بزی ہیں۔ کچھ الفابیٹس ہمارا سیدھا ہاتھ ٹائپنگ کر رہا ہے تو کچھ الٹا ہاتھ۔ ٹائپنگ کے دوران آپ کے لیفٹ ہینڈ سے کچھ مسٹیک ہوئی تو آپ نے فوراً اپنا رائٹ ہینڈ استعمال کر کے کو اریز کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہماری رائٹ برین سے کچھ مسٹیک ہوئی تو اس نے فوراً سگنل دے کر اس مسٹیک کو اریز کیا۔ برین کے دونوں حصے آپس میں جس چیز کے تھرو کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو اس کو کارپس کلوسم کہا جاتا ہے، اور آئنسٹائن کا کارپس کلوسم عام انسان کے مقابلے میں کافی زیادہ تھی، یعنی ان کا لیفٹ برین اور رائٹ برین کے آپس میں بہت زیادہ اسٹرانگ کنیکشن تھا، جس کی وجہ سے آئنسٹائن ایک ہی وقت میں کافی پرابلم سچویشن امیجن کرتا تھا۔ کارپس کلوسم کے بڑے ہونے کے علاوہ آئنسٹائن کے برین کا پیٹرن عام انسانوں سے کافی مختلف تھا، اور ریسرچرز کا ماننا ہے کہ اس کی وجہ سے برین میں نیورون کا فلو کافی بہتر تھی۔ نیورون کا اچھا فلو ہونے کا مطلب ہے کہ ان کی میتھمیٹیکل کیلکولیشن کا پاور کافی اسٹرانگ تھی۔ البرٹ آئنسٹائن میتھمیٹیکل پرابلمز کو بغیر پینسل اور پیج سولو کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ نیورون زیادہ ہونے کی ایک اور وجہ بھی ریسرچ پیپر میں بتائی گئی۔ جب آئنسٹائن کا برین کا وزن کیا گیا تو اس کا برین کا ویٹ 1230 گرام تھا، جبکہ عام انسانوں کا 1400 گرام ہوتا ہے۔ ریسرچرز کا ماننا ہے کہ اس کے برین کا لائن کافی پتلی تھی، اس کی وجہ سے ان میں زیادہ نیورونز پائی جاتی تھی۔ لیکن سب سے بڑا سوال ابھی بھی وہی تھا کہ کیا البرٹ آئنسٹائن ایسے ہی اسپیشل دماغوں کے ساتھ پیدا ہوئی تھی یا ان کے پیدا ہونے کے بعد اس میں چینجز آئی۔ البرٹ آئنسٹائن جب پیدا ہوئی تھی تو وہ 5 سالوں تک بول نہیں سکتے تھے، جبکہ دوسرے بچے 2 یا 3 سالوں کے بعد بولنا شروع کرتے ہیں۔ جب انہوں نے بولنا بھی شروع کیا تو وہ زیادہ بولنا پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ ہمیشہ اپنے سوچوں میں ہی بزی رہتے تھے۔ ان کے پاس چیزوں کو میمورائز کرنے کے پاور کافی کم تھے۔ اسکول کے لائف میں آئنسٹائن باقی سب سبجیکٹ میں فیل ہوتے تھے، صرف میتھس اور سائنس واحد سبجیکٹ تھے جس میں وہ پاس ہوتا تھا۔ جب البرٹ آئنسٹائن 12 سال کی تھی تب فیملی کے ٹیچر جیومیٹری کے بک اس کے پاس بھول گئے تھے۔ حیرت انگیز طور پر آئنسٹائن نے صرف ایک ہی دن میں پورے بک پڑھ کر اپنے جیومیٹری کے کانسیپٹ کلیئر کر بیٹھے۔ صرف اتنا ہی نہیں، وہ 14 سال کی عمر میں انٹیگرل اینڈ ڈفرینشیل کیلکولس کا ماسٹر بن چکے۔ میتھس اور سائنس میں ان کی اتنی اسٹرانگ گرپ تھی کہ جب وہ کلاس روم میں کوئی سوال پوچھنے کے لیے ہاتھ کھڑا کرتے تھے تو پروفیسرز گھبرانے لگتے تھے، کیونکہ آئنسٹائن کا اکثر سوال ٹیچر سے بھی اوپر گزر جاتی تھی۔ 26 سال کی عمر میں آئنسٹائن نے 4 ریسرچ پیپر پبلش کر کے پورے دنیا کو حیران ڈالا، اور اسی وجہ سے ان کو PhD کی ڈگری اور ہیومینٹی کے لیے اعلیٰ کردار ادا کرنے کے صورت میں نوبل پرائز سے بھی نوازا گیا۔ اس کا اندازہ آپ صرف اس بات سے لگا لیں کہ آج بھی آئنسٹائن کی ان تھیسس کے بنا سائنس بالکل ادھوری ہے۔ کئی ڈاکٹر اور سائنٹسٹ نے یہ نتیجہ نکالا کہ آئنسٹائن کا برین ان کا پیدائش ہونے کے بعد اسپیشل بنا۔ مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے، کیونکہ ہم آپ کے لیے ایسا ہی کنٹینٹ لاتے رہتے ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔